بیوی جو آپ کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے یہ اس کی ڈیوٹی نہیں ہے دودھ پلانا، پلا دیتی ہے. اگر وہ دودھ پلانے کا پیسہ آپ سے مانگے تو آپ کو دینا پڑے گا، لیکن پھر بھی وہ پلا دیتی ہے بیچاری فری میں. یہ کس کی ذمہ داری ہے دودھ پلوانے کی؟ کہا میری. کہا یار جب وہ ہمارے بچے کو نہلا دیتی ہے، دھلا دیتی ہے، لیٹرین کرا دیتی ہے، اس کی گندگی کو صاف کر دیتی ہے، اس کو دودھ پلا دیتی ہے، کھانا پکانے کی ذمہ داری بھی بیوی کی نہیں ہے؟ مولانا صاحب یہ کیا بیان کر رہے ہو؟ گھر کا کہیں الٹا سیدھا نہ ہو جائے معاملہ گڑبڑ. یقین مانیے جب آپ کا نکاح ہوتا ہے تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا نکاح فلاں فلاں کی بیٹی کے ساتھ اتنے اتنے روپے مہر کے عوض علاوہ نان نفقہ آپ کے ساتھ آپ کے نکاح میں دیا جا رہا ہے کہ آپ نے قبول کیا. تب آپ کہتے ہیں میں نے قبول کیا. اس میں آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ اتنا مہر ہے علاوہ نان نفقہ، یعنی نان مانی روٹی، نفقہ مانی خرچہ، یعنی روٹی اور کپڑا خرچہ یہ سب الگ. اس کے علاوہ روٹی آپ کو دینا ہے، کھانا آپ کو دینا ہے. اگر وہ نہیں پکاتی ہے تو آپ اس سے زبردستی نہیں پکوا سکتے ہیں، اور کھانا آپ کو کھلانا پڑے گا. خود پکاؤ کھلاؤ یا ہوٹل سے لاؤ کھلاؤ، لیکن وہ کھلا دیتی ہے اور پکا دیتی ہے. تو کیا تم اتنا بھی نہیں سن سکتے ہو؟ کہا امیر المومنین اچھا ہوا یہ مجھے بتایا، یہ بات کہیں میری بیوی کو مت بتا دیجئے گا ورنہ روٹی بھی ہم ہی کو پکانا پڑے گی. ٹھیک ہے میں سنوں گا. پھر حضرت عمر فاروق نے کہا سنو، تم نے اللہ کے رسول کی حدیث نہیں سنی؟ فَإِنَّ خُلِقْتَ مِنْ ضُلَعٍ خُلِقَتْ مِنْ ضُلَعٍ، عورت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور پسلی کا اوپر والا حصہ یہ ٹیڑھی ہوتی ہے. ٹیڑھی پسلی کیسی ہوتی ہے؟ یہ والی پسلی آپ نکالیے بائیں طرف کی، ایسے نکلے گی، یہ پسلی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ آدم کی پسلی سے پیدا ہے بائیں، اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے. فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر تم نے اس پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تو پسلی سیدھی نہیں ہوگی. ایسے کرو گے یہاں تک ہو جائے گی، بس یہ ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی. فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر تم نے پسلی کو سیدھا کیا تو توڑ دو گے، اور اگر ایسے ہی چھوڑ دیا تو ٹیڑھی رہے گی. اب بتاؤ ٹیڑھی رکھنا برداشت ہے یا توڑنا برداشت ہے؟ نہیں، ٹیڑھی رکھنا سیدھا ہے، صحیح ہے. توڑنے کا مطلب طلاق، یعنی عورت طلاق لے لے گی یہ گوارا ہے، لیکن تم چاہو کہ سدھر جائے پوری نہیں سدھرے گی. یہ یاد رکھنا. میری بہنیں برا مان رہی ہوں کہ ہم کو اتنا برا کہہ رہا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا. اللہ کے رسول کو بھی سننا پڑتی تھی. ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ ناراض ہو گئی اور اللہ کے نبی کھجور لے کے ان کے پاس بیٹھے. عائشہ کھاؤ، اور وہ ناراض ہے، کہتی نہیں کھاؤں گی، بھوک نہیں ہے. چہرہ پھیر لیا ہوں. اللہ کے رسول ادھر آ گئے، جہاں چہرہ تھا ان کا ادھر آ گئے. ہم لوگ ہوتے تو کیا کرتے؟ کھاؤ، لو، نہیں کھائیں گے، چہرہ ایسا کر لیا، نہیں بھوک نہیں. کھا رہی کہ نہیں کھا رہی؟ نخرے دکھا رہی، کھا، ایک تو منا رہا ہوں. ہم لوگ ادھر نہیں جائیں گے. اللہ کے رسول نے ادھر آ گئے، کھاؤ عائشہ کھاؤ. میں نے کہا نا مجھے بھوک نہیں ہے، پھر چہرہ گھما لیا. آپ پھر ادھر آ گئے، عائشہ نہیں، زیادہ نہیں، چلو کھاؤ، غصہ تھوکو، بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرو، چلو اللہ کا نام لو، کھاؤ. حضرت عائشہ بھی جانتی تھی زیادہ نہیں کہلوانا چاہیے. 2 بار کہلوایا، تیسری بار موقع نہیں دیا، لیکن طنز مار دیا. کھجور اٹھا کے کہتے کھاؤ، ایسے بسم اللہ، اللہ کا نام لے کے کھاؤ. اس سے پہلے کہ میں اپنے باپ کا نام لے کے کھاتی تھی، اللہ ہی کا نام لے کے کھاتی تھی. یہ کہا اور کھانا شروع کر دیا. یہ تھی میاں بیوی کی نوک جھوک. کوئی بری بات نہیں، لیکن منانے کا اسٹائل دیکھو. لے کھاؤ، نہیں ہم لوگوں کی طرح نہیں، دکھا، نخرے مت دکھا، چل کھا لے، منا رہے نا بھی. اللہ کے رسول نے ایسا کبھی نہیں کہا. لو، آ گئے ادھر. یہ ہوتا تھا. حضرت عمر نے کہا اگر اللہ کے نبی نے کہا اگر تم اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور ایسے ہی چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی رہے گی. یعنی کچھ ٹیڑھا پن منظور کر لو، عورت کے اندر کچھ کمیاں ہیں برداشت کر لو، لیکن سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، طلاق ہو جائے گی. کتنی بہترین چیز بتائی. وَأَنفِقْ عَلَىٰ عَيَالِكَ، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو حیثیت کے مطابق، استطاعت کے مطابق. عورت کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کی
کب آپ معاملہ دیکھے، بیچارہ بزنس کرتا ہے یا رکشہ چلاتا ہے یا مزدوری کرتا ہے، اسی حساب سے وہ اپنے شوہر سے اپنے خرچ کا مطالبہ مانگے، زیادہ مطالبہ وہ نہ کرے۔ یہ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 8۔ اور 9ویں چیز، ہاں یہ تھوڑی سی سخت ہے، وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ عَدَبًا، اپنے بیوی اور بچوں کی اوپر سے ڈنڈا مت اٹھاؤ۔ ادب سکھانے کے لیے لاٹھی ڈنڈا رکھے رہو، یعنی کبھی کبھی مارنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ہلکی پھلکی مار سکتے ہو، ہلکی پھلکی مار۔ وہ بھی کب؟ بتا دیا کہ جب وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے آدمی کو آنے دیں جس کا آنا تمہیں پسند نہیں ہے، یعنی بستر تمہارا اور غیر مرد کو وہ اپنے بستر پہ بلائیں، تب تم اپنی بیوی کو مار سکتے ہو، لیکن ہلکی مار، اتنی نہیں کہ جب پنچایت بیٹھے تو پیٹ کھول کے دکھائے دیکھو کتنے داغ پڑ گئے، اتنا مارا پیٹ سوج گئی، اتنی مار نہیں۔ وہ بھی ایک بات پر بس، کب؟ جب وہ تمہارے بستر پر کسی غیر مرد کو بلائیں، میرا مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے، یعنی آپ کو چھوڑ کر کسی غیر مرد سے تعلق قائم کر لیں، تب آپ اپنی بیوی کو مار سکتے۔ اس وقت بھی طلاق مت دیجئے، اس وقت بھی سمجھائیے، ماریے ہلکی تاکہ وہ سدھر جائے، بستر الگ کر دیجئے، کمرہ الگ کر دیجئے، لیکن گھر میں ہی رکھیے آپ اس کو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پھر محبت پیدا کر دے میرے بھائیوں۔ اور اس کے بعد بھی نہیں سدھرتی ہے، تب طلاق کی نوبت آتی ہے۔ یہ